السلام علیکم جی. تو پھر عمران خان نے وہ طبلِ جنگ اس نے بجایا جی. مولانا نے تو رات کہا تھا کہ میں طبلِ جنگ بجاتا ہوں، لیکن جنگ جو ہے شروع عمران خان نے کر دی براہ راست بات کر کے. سب سے پہلے تو خیر میں یہ وضاحت کر دوں آپ کو کہ وہ جو اس نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا تھا کہ میرے جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کروں، اور اس کے بعد پھر اس نے ڈیزل کہا اور لوگوں سے نعرے لگوائے اور انقلابی بن گیا کہ میں تو کھڑا ہو گیا ہوں طاقت کے سامنے، دیکھو لوگوں. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جنرل باجوہ نے عمران خان سے یہ کیوں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کرو؟ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر اٹیک ہوئے، آپ کے علم میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ باڑ تک ہماری جو ہے وہ پاکستان افغان کے درمیان جو باڑ ہے وہ بھی انہوں نے اٹھائی. یہ بیک گراؤنڈ اس کی تفصیل بہت بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن سارے جانتے ہیں دنیا کے کابل میں یعنی جب قبضہ ہوا ہے تو اس میں ہماری اسسٹنس تھی. یعنی طالبان نے خود نہیں جا کے کر لیا، ہماری اسسٹنس تھی. لوگ تک تھے ہمارے. آلرائٹ، میں اس کی تعداد نہیں بتاؤں، مطلب چھوڑیں، لیکن ہم نے بہرحال آبویسلی ہم تھے سپورٹ کر رہے تھے طالبان کو. تو انہوں نے جب ہمارے ساتھ یہ شروع کیا تو ظاہر ہے یہاں بھی طنز ہونے شروع ہوئے. لوگوں نے کہا تو پھر اب ان سے بات کرنی تھی، انگیج کرنا تھا. تو طالبان کو جب آپ انگیج کریں گے، بات کریں گے، تو یعنی اگر آپ نے فائر بیک کرنا ہے تو وہ تو سب سے آسان کام ہے، ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کوئی ڈپلومیسی کو چیز ہوتی ہے کہ آپ بات کر لیں. اچھا، اب ان سے بات کرنے کے لیے مجھے یہ بتا دیجئے، بچے کو پتا ہے، میں تو صرف اس کو آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، ابھی آپ کو یاد آ جائے گا. بھائی طالبان کے اوپر سب سے یعنی یعنی ہمارے پاس کون سا وہ لیڈر ہے جس کا طالبان پہ سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان. جو وہاں پہ ان کا ڈیفنس منسٹر ہے ملا یعقوب، یہ ان کا شاگرد ہے. مولانا فضل الرحمان نے بالکل یعنی پڑھایا ہوا اپنے مدرسے میں. اس کے علاوہ طالبان کے باقی جو یعنی لوگ ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ایک طرح سے اپنا یعنی ایک وہ کہیے کہ روحانیت والے معاملے میں ان کو بزرگ مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اچھا، جب یہ والا معاملہ ہوا اٹیک والا، تو ہماری طرف سے مولانا فضل الرحمان کو خود کہا گیا کہ آپ یہ ذرا ان سے بات کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کو جواب اور طرح سے دیا جائے. مولانا فضل الرحمان تھے یہ جنہوں نے وہاں ملا یعقوب اور اس کے علاوہ متقی ایک ان کا ہے فورن افیئرس کا، ان کو مطلب لوگوں سے وہاں رابطے کیے کابل میں اور ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ دونوں صوبے بلوچستان اور پختونخوا جہاں پر آپ اٹیک کر رہے ہو، یہاں پہ تو میں بیٹھا ہوں، یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں پہ جو سیاست ہے وہ میں کرتا ہوں. تو ایک طرح سے دگنا یعنی ان پہ پریشر مولانا نے ڈالا کہ ایک تو تم یعنی پاکستان پر اٹیک کر رہے ہو، دوسرا یہ بھی نہیں سوچ رہے ہو کہ میں تمہارا استاد ہوں. مطلب اس رشتے کو سامنے رکھ کے کہ میں یہاں تم کیا کرنے آئے ہو. مولانا فضل الرحمان نے جب کابل میں حکومت سے یہ سارے جو خدشات ہیں وہ پہنچائے تو انہوں نے پہلے تو وقت مانگا کہ ہمیں 1 مہینے کا وقت دیں، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ ان کی کیا کمپلیکیشنز ہیں ود ان افغان سوسائٹی اور ایڈمنسٹریشن، دیٹ از اے ڈفرنٹ موضوع اینڈ ٹاپک آل ٹوگیدر فار اے ڈفرنٹ ویلاگ. ابھی میں صرف آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے طالبان کے اوپر کابل میں ان سے رابطہ کر کے ڈپلومیسی میں اپنا ایک اثر و رسوخ جو ان کا موجود ہے ان کے اوپر استعمال کر کے ان کو روکا کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان پر اٹیک ہو رہے ہیں اس کو بند کرو. اب جو طالبان جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے جن کو استاد کی طرح ایک طرح وہ ان کا احترام ہے، تو یہ بیسیکلی ان کو بھی اعتراض تھا کہ مولانا جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے یہ علاقے ہیں، صوبے ہیں، اور ہم یہاں اٹیک نہ کریں، آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، آپ کی سیاست ہے، تو آپ کے بارے میں تو یہ گفتگو ہوتی ہے. مولانا نے ظاہر ہے اس بات کو، تو اب یہ تھا وہ سارا پس منظر. خیر یہ پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پس منظر میں کہ جب مولانا فضل الرحمان پاکستان کے بیہاف پہ طالبان کے ساتھ انگیجڈ ہیں کابل میں، کس میٹر میں؟ نیشنل سیکورٹی، کہ اٹیک جو کر رہے ہو مطلب اس کو روکو، یہ جو یہ تماشے بند کرو. یہ ہے وہ نازک معاملہ جس کا براہ راست تعلق بارڈر سے ہے، اٹیک سے ہے، سلامتی سے ہے، اور اس کو ریزولو کرانے کے لیے ایک رول مولانا فضل الرحمان ادا کر رہے ہیں آن بہاف آف پاکستان اینڈ obviously بہاف آف راولپنڈی. ظاہر ہے اس میں کوئی حیرت کی بات ہے، ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ کیا وغیرہ وغیرہ. اٹیک ہو رہے ہیں، اب آج کل تھوڑے بند ہوئے ہیں، ٹائم بھی انہوں نے خیر مانگا. تو یہ ہے وہ پس منظر اس میں. اور طالبان کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے یا تو یہ کنسرن آیا کہ مولانا آپ کی عزت نہیں ہے، تو آپ کس بہاف پر ہم سے یہ بات کر رہے ہیں.
تو مولانا نے ظاہر ہے کہ اپنی ایک بتانا ہے کہ ان کی ایک عزت ہے. اچھا یہ تھا وہ پس منظر جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے، ممکن ہے میں وہاں بیٹھا ہوا تو نہیں، تو میرے سامنے تو نہیں کہا، لیکن جو مجھے یعنی بتایا گیا یا میری ریسرچ کرنے پر جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے، اور اگر آپ ڈاٹس ملائیں تو مل جاتے ہیں. یعنی اس میں کوئی بہت غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان پر اٹیک ہو رہے ہیں، طالبان کی طرف سے ہو رہے ہیں، پاکستان پریشان ہے. کابل کو ٹیک اوور کرنے میں پاکستان نے ان کو بہت ہیلپ کیا. اس سے پہلے جتنا ان کو رکھا، لک آفٹر کیا، وہ بھی حقیقت ہے. جب یہ معاملات آئے تو ظاہر ہے پاکستان سے کسی نے ان سے بات کرنی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جن لوگوں نے بات کرنی تھی ان میں مولانا فضل الرحمان کا ہونا بالکل لاجیکل ہے کیونکہ یہ ان کے شاگرد ہیں. میں نے آپ کو نام لے کر بتا دیا ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ کابل کا اس وقت، وہ تو بالکل ہی مولانا کا یعنی شاگرد ہے. یہ ہے وہ یعنی معلومات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کے پس منظر میں اب آپ کو یہ بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کو یہ کیوں کہا گیا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے کہ اس کو یہ ڈیزل نہ کہا کرو. وہ اس وقت پاکستان کے بارڈرز اور سلامتی پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ انگیج ہے ان ڈپلومیسی ود طالبان ان کابل. اور وہاں سے بھی یہ اعتراض ہے کہ مطلب مولانا کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو پرائم منسٹر اس کو ڈیزل کہتا ہے. اور اب یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کیوں کابل کے اس آفیشل نے، جو کلچرل منسٹری کا آفیشل تھا، جس نے تول نیوز پر بیٹھ کے کہا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا نام لے کے اس نے کوئی تلخ باتیں بھی کی تھی، تو یہاں سے اب اندازہ ہوتا ہے کہ فضل الرحمان کا اثر و رسوخ وہاں پہ کیا ہے. یہ ہے وہ پس منظر جس پس منظر میں جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا تھا کہ اس کو ڈیزل کہہ کے توہین نہ کیا کرو. اس کا اثر جو ہے طالبان کے ساتھ تعلقات میں پڑ سکتا ہے. اس کا اثر جو بارڈر افغانستان ڈیورن لائن ہے اس پر حملوں سے اس کا یعنی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ مت کیا کرو. یہ ہے وہ پس منظر جس میں اس کو کہا تھا. اس نے اس کو پبلک کیا کہاں؟ ایگزیکٹلی اسی ڈیورن لائن کے بعد، یعنی اسی جگہ. یعنی یہ اس نے خیر کہیں بھی کہتا وزیر اعظم پاکستان کا، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنا، یہ مولانا فضل الرحمان کو نیچے کرنا، یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کابل میں جو طالبان ہیں جو کوشش کر رہے ہیں پیس کی، ان کو نیچے کرنا، اور وہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ حملے بند ہو جائیں، یہ ان کوششوں کے اوپر حملہ ہے. یہ صرف مولانا فضل الرحمان کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ اس پیس کے اوپر حملہ ہے کہ اگر کوئی چانسز ہیں پیس کے تو اس کو سبوتاج کیا جائے. کیونکہ جب یہ کہے گا کہ جنرل باجوہ کے کہنے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا ڈیزل، عوام سے نعرے ڈیزل، تو اب جو طالبان کابل میں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان کی بات جو استاد سمجھتے ہوئے احترام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اب وہ مولانا فضل الرحمان سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک نہ کریں، آپ کی تو اپنی وہاں پہ 2% کی عزت نہیں ہے، وہ تو آپ کو وہاں کا وزیر اعظم ڈیزل کہہ کے کہتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں، تو آپ کس نظام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہ پرووک کرنے کے لیے اس نے، یہ اس پیس پروسیس کو اس نے کلاڑا مارنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے یہ نعرے لگوائے ہیں. یہ اگین وہی جو میں پہلے کل پرسوں سے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی پابندیاں لگ جائیں، فساد ہو جائے، سول وار ہو جائے، آگ لگ جائے. یہ اس طرح کے انتقام میں اب آیا ہوا ہے اور یہ ساری وہ باتیں کر رہا ہے. تو یہ تو رہا اس کا مولانا ڈیزل کا پس منظر. آگے چلیں. اس نے کہا، ظاہر ہے کل فوج نے کہا تھا، ان کے ترجمان نے، DGISPR نے، کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ نیوٹرلٹی کی جو بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس پس منظر میں خان صاحب نے ایک اور آج چھکا مار دیا کہ جی وہ تو جانور ہو سکتا ہے جو بس نیوٹرل انسان تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ آخری بار اس نے کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ وہ یعنی کوشش یہ کیا کر رہا ہے اس کو ذرا اگر آپ یعنی چیزیں جوڑیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ نمبر 1 ڈپلومیٹیکلی کمپلیٹ پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے، نارتھ کوریا بن جائے. اس وجہ سے اس نے یورپی یونین کو گالیاں دیں، اس نے امریکہ کو گالیاں دیں. اس کے بعد مسلم امہ میں سعودی عرب، UAE، قطر وغیرہ ہماری کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں. اس کی وجہ سے اس نے ان تمام مسلم سربراہان جو ہیں ان کو شہباز گل سے گالیاں دلوائی اسلام آباد میں توہین رسالت والے موضوع پہ. اس نے ان تب کو کہا کہ بغیرت صرف اکیلا عمران خان ہی غیرت والا ہے. یہ اس کا دوسرا تھا. اس نے IMF کے پروگرام کو توڑ دیا، ایفیکٹولی توڑا. یہ جو اس نے پیٹرول کی قیمتیں جو نیچے کی ہیں، اور اس کے بعد اب آپ ری نیگوسیشن میں جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ان قیمتوں کو دگنا کرنا پڑے گا. یعنی جتنا کم کیا ہے، 10 کم کیا ہے، تو اب اکٹھا جو آپ مہنگا کریں گے وہ 20 کریں گے یا 25 کریں گے. یہ بھی آنے والوں کے لیے ایک عذاب. تو اور آخری جو اس نے کلہاڑا چلایا وہ اس نے آج چلا دیا. اب اس نے فوج کو جنرل کا نام لے کے، جنرل باجوہ کا نام لے کے اس نے کہا ہے کہ یہ افیکٹولی یہ کہہ رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے دراصل جنرل باجوہ ہیں، اور میرے ساتھ یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے، نو کانفیڈنس آ رہی ہے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آج یہ بات کہنے کی وجہ رات والے ہوئے واقعے سے بھی ہے، کیونکہ اس نے پارلیمنٹ لاجز میں جو پولیس بھجوائی تھی
وہ رات 1 بجے آئی جی کو چلا گیا فون جہاں سے جاتا ہے، تو پھر 2 بجے وہ ان کے بندے چھڑوا رہا تھا، اور صبح تک بندے ان کے چھٹ بھی چکے تھے. تو یہ وہ فرسٹریشن میں نکال رہا ہے کہ میں نے تو پارلیمنٹ ہاؤس یعنی لاجز میں کر کے تو فضل الرحمان کے بندوں کو پکڑا تھا، اور یہ میں تو روک رہا تھا ان کو، میں ایسٹیسی کر دیتا، لیکن جنرل باجوہ نے ان کو چھڑوا دیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جنرل باجوہ کا آدمی ہے. تو اصل میں یہ جنرل باجوہ ہے جو میرے خلاف یہ ساری تحریک ہے. اچھا، قصور کیا ہے جنرل باجوہ کا؟ کہ وہ یعنی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے اتحادیوں کو ڈنڈے نہیں مار رہا، یعنی اس کی جو اپنی پی ٹی آئی ہے ان کو ڈنڈے نہیں مار رہا، اور اپوزیشن کو ڈنڈے نہیں مار رہا. یعنی اب جنرل باجوہ کا یہ فرض ہو گیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کا یہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ اس کی حکومت کو چلانے کے لیے باقی تمام طاقتوں کو، یعنی پچھلے 3 سالوں کی طرح، وہ جنرل فیض کے زمانے میں کی طرح، یا تو کنٹرول کر کے باندھ کے رکھے تاکہ عمران خان جو ہے بولے نہ چائنا شاپ یا برباد کرتا رہے، اور جہاں پہ یہ نیوٹرل ہوں گے وہاں پہ عمران خان ان پہ حملہ آور ہو جائے گا. سو اس کے مطلب یہ ہے کہ اب یہ رہے گا تو ظاہر ہے نہیں، اس نے اپنے آئندہ کے چانسز بھی سارے کے سارے ختم کر دیے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ 4-5 سال بعد کو واپس آنے کا ارادہ اب رکھتا بھی ہوگا، تو دور دور تک اس کا ختم کر دیا اس نے. اب یہ بالکل جاتا ہوا مسافر ہے. وی لاگ کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ اس کی اسٹریٹجی عمران کی جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نکالا اس لیے گیا کہ میں پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا تھا، میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا، میں یورپ کو میں نے ایسٹیسی پھیر دی، میں نے سعودیہ عربوں کی ایسٹیسی پھیر دی، اور میں فوج کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا، میں نے ان کی بھی ایسٹیسی پھیر دی، جانور تک میں نے ان کو کہہ دیا. تو لہٰذا انہوں نے مجھے سب نے مل کے نکالا ہے. یہ میں تو پاکستان کے عوام کی آواز ہوں اور ان کی خدمت. اس پاگل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساروں کو ولن بنا کے کہ یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی، یعنی پہلے تو صرف اپوزیشن ہی تھی نا، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. اب وہ چور ڈاکو سے آگے امریکہ، یورپین ڈاکو، اس کے بعد پھر عرب، وہ مسلم امت ساری کی ساری ڈاکو، اور اب اس کے بعد یہ پاکستانی فوج جنرل، یہ بھی سارے کے سارے ڈاکو. تو یہ ساری کائنات کی جو آپ کہیے قوتیں اس ایک اکیلی رضیہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، اور یہ اکیلی رضیہ جو ہے یہ اتنے غنڈوں میں گر گئی کہ اس کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں رہا، تو اس لیے یہ حکومت سے باہر آ گئی. اب رضیہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس نے عوام میں جا کے یہ کہنا، اس پاگل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ اتنے ولن لے کے جائے گا تو اس کے بعد اس نے سیاست کرنی کہاں ہے. اس نے نارتھ کوریا جانا ہے، خود ہی آئی رکھو، تو کہاں پہ جا کے اس نے یہ ٹمبکٹو جا کے اس نے آگے سیاست کرنی ہے. بعد میں پاور لینا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ آفس سے باہر آئے اس کے بعد اس نے نظر ہی نہیں آنا. اب جو اس پہ کیسز بنیں گے، ڈسکوالیفیکیشن آئے گی اور جو کچھ ہوگا، تو یہ بس مطلب یہ ہے جی کہ دنیا میں ہر کسی کا قصور ہے. بس اگر کوئی سچا ہے تو بس عمران خان ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ساری دنیا غلط ہے، یہ اکیلا آدمی تھا بس. تو چلو ٹھیک ہے، یہ والا کیس اپنا بنا لے اور یہ کیس بنا کے پاگل خانے چلا جائے، کیونکہ لوگوں میں تو اس کی یہ بات کوئی سنے گا نہیں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.